معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ جو لوگ وتر کی نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، یعنی کہ جو لوگ وتر کی نماز کو قضا کر دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وعید سنائی ہے، اور اس کے علاوہ وتر کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، وتر کی نماز میں ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وتر کی نماز غلط ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ سب کو اپنی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ وتر کی نماز کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے اپنے چینل پر تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عشاء کے فرض اور سنت ادا کرنے کے بعد 3 رکعت وتر کی نماز واجب ہے۔ وتر چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وتر کی نماز چھوڑ دینے والوں کے بارے میں فرمایا، جو لوگ وتر کی نماز نہیں پڑھتے یعنی کہ جو لوگ وتر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ 3 مرتبہ یوں فرمایا، یعنی کہ اس فقرے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ وتر کی نماز نہیں پڑھتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی کہ وتر کی نماز کتنی واجب کتنی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنی سخت وعید سنائی۔ وتر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ وتر کی دوسری رکعت میں صرف تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر باندھ لیں، پھر دعائے قنوت پڑھیں اور اپنی نماز کو مکمل کریں۔ یہ ہے وتر نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ بہت سے لوگ وتر کی نماز پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں، تو یہ وتر کی نماز پڑھنے کا مکمل صحیح طریقہ ہے۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔